آئین نو سے لڑنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اس وقت جو ماحول بنایا جا رہا ہے، اس ماحول کو اگر دیکھا جائے تو پرانی باتیں یاد آتی ہیں۔ پرانے وقتوں میں بھی بد عقیدگی کے سیلاب چلتے رہے، اور آج تو یہ یتیم ہیں۔ آج بد عقیدگی پھیلانے والے لوگ یتیم ہیں، اور در در کی گدا مانگ کر اور جگہ جگہوں سے فنڈز اور ایڈز اور مدد لے کر پیسے اکٹھے کر کے یہ لوگ عقیدہ صحیحہ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن وہ وقت بھی لوگوں کی نظر میں ہے کہ جس وقت یزید نے اپنی پوری حکومت اور طاقت خرچ کی، لیکن امام حسین علیہ السلام کربلا میں اکیلے کھڑے ہوئے تو ایسا راستہ روکا کہ دنیا آج تک یاد کرتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کو اپنا موقف ہمیشہ سے وہ قائم کرنے کی عادت ہے جس کی کوئی بنیاد ہو۔ جذباتی باتیں کرنا اور لوگوں کے جذبات سے کھیل کر عقیدے بنانا یہ آل حق کا کام نہیں۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میدان میں نکلتے ہیں تو میدان کے بیچ میں لوگوں نے کہا کہ شیخین کو برا بلا کہو تو آپ کے ساتھ رہیں گے، اگر شیخین سے تبرہ نہ کرو تو ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے شیخین کو برا کہنا پڑے گا۔ لوگوں نے اپنی سیاسی قوت بنانے کے لیے ممبروں پہ چڑھ کے تبرہ بازی کی ہے، تو اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر چند لمحوں کے لیے وقت گزارنے کے لیے اور اپنی فوجی قوت کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت زید بن علی مصلحت سے کام لے سکتے تھے۔ ان کے سامنے کچھ ہلکے جملے کہہ سکتے تھے، کہتے کہ ٹھیک ہے کہہ لو برا شیخین کو، بعد میں جب میری حکومت بن جائے گی بات کروں گا۔ لیکن آپ نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں رہتے تھے اس وقت اس کے مقابلے میں آئے اور کہا میں تیرے پیسے کھا کر بعد میں حکومت پا کر پھر خدا کا پتہ نہیں بتاؤں گا، آج بتاؤں گا کہ تو جھوٹا خدا ہے۔ حضرت زید بن علی جو امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے فرمایا آج میدان میں کھڑے ہو کر دنیا کو بتاؤں گا ہم کٹ سکتے ہیں، ہم مر سکتے ہیں، لیکن تنہائی میں جو عقیدہ لوگوں کو دیتے ہیں میدان میں بھی وہی دیتے ہیں۔ میرے باپ نے شیخین کی عزت کی ہے، میں بھی کرتا ہوں۔ چھوڑنا چاہتے ہو کہا چھوڑ دیں گے، کہا تم چھوڑتے آئے ہو چھوڑ دو، لیکن ہم لجپالی کرتے آئے ہیں، لجپالی کرتے چلے جائیں گے۔ دوستو وقت گزر جائے گا، لوگوں کے نظریے عقیدے تصور بدلتے رہتے ہیں، لیکن اولاد رسول جس لکیر پر چلی تھی آج اسی پر قائم ہے، اور آج اس کا سبق لوگوں نے کتابوں کے ذریعے سے دیا ہے اور مفکر اسلام استقامت سے دے رہے ہیں۔ حق چار یار کے نعرے لگانا، اور بڑے مزے کی بات ہے جب بات کرتے ہیں، بات ہوئی تفضیل کی تو پھسلے، مسئلہ بتایا کہ مسئلہ اختلافی تفضیل نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو اجماع ہے، ہم کہتے ہیں جمہور۔ جب کتابیں کھول کے دیکھیں کہنے لگے بات تو شاہ صاحب کی ٹھیک ہے، اب کیا کریں؟ کہنے لگے نہیں اس سے نہیں بات، ہم حق چار یار کی بات کریں گے۔ جب حق سب یار قرآن سے نکال کر دکھایا، کہنے لگے حق چار یار لگا دیا نعرہ، اب نعرہ حیدری کی ضرورت نہیں۔ جب نعرہ حیدری سرکار سے دکھایا، اور نعرہ حیدری کو روکنے والوں یہ نبی کی سنت ہے، سنت رسول، سنت رسول، سنت کو اپناؤ، او علی کا نعرہ لگاؤ، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ بلکہ مولانا جامی کیا فرماتے ہیں؟ بجنگ احد چون نبی ماندہ تنہا خدا یک فرشتہ دا نادے علی را، اور خدا نے نبی کو کہا علی کا نعرہ لگا۔ میں نہیں کہتا، مولانا جامی کہتے ہیں او خدا نے فرمایا مصطفیٰ کو علی کو یاد کر۔
علی کا نعرہ لگا، علی کا نعرہ لگا کر اور کہتے ہو ہم سنت رسول کی دعوت دیتے ہیں، ادھر سے پھسلے۔ جب ایک موضوع سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، کتاب لکھی، بات ہوئی کہ کتاب ہے، کتاب کا جواب لاؤ، پروپیگنڈا کرنے سے بات نہیں چلے گی۔ زبدۃ التحقیق، زبدۃ التحقیق، ان لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ ایک ایک مہینے میں 4 سفر پاکستان کے کیے، مولویوں کے پاس گئے، چکر لگائے، کتب خانے تلاش کیے، کہا کہ زبدۃ التحقیق کا جواب لاؤ۔ سارے مولوی مل کے ان کو مشورہ دینے لگے، جواب نہیں، جواب کوئی نہیں ہے۔ اب کیا کرو؟ کہا کہ نئی بات نکالو۔ مسئلہ تفضیل سے ڈرنے کے بعد، مسئلہ اجماع پر ہار کھانے کے بعد، نعرہ تحقیق کو میدان میں لانے والوں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر چیلنج کرنے والوں، تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے داتا دربار کی بات 5 مئی کو کی ہے۔ تم دیکھو گے مفکرہ اسلام کے چاہنے والے، ماننے والے داتا دربار میں بھی تمہارا پیچھا کریں گے، گوڑا شریف میں بھی تمہارا پیچھا کریں گے، یہاں بات کرو گے یہاں بھی تمہارا پیچھا کریں گے۔ بات کرنا، بات کرنا اور بات پہ ڈٹ جانا، یہ اہل حق کی نشانی ہے۔ آپ مجھے سوچ کے بتائیں، امام ابو حنیفہ جیسا بندہ تاریخ اسلام بتا سکتی ہے کہ کوئی اور شخص گزرا ہو، لیکن امام ابو حنیفہ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، برسر میدان، برسر بازار درے کھاتے ہیں، ان کو درے مارے گئے، لیکن اہل حق کی عادت حق سے بدلنا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا درے کھانے سے پہلے جو بات بتائی تھی وہ بعد میں بھی ہے، تمہارے کسی زور سے میں ڈرنے والا نہیں۔ امام مالک کے ہاتھ کاٹے گئے، آپ کا منہ کالا کیا گیا، زندان میں ڈالا گیا، جیل کی سزا دی گئی، پریزنر بنایا گیا، لیکن امام مالک نے کہا جو میرا عقیدہ ان ساری تکلیفوں سے پہلے تھا بعد میں بھی ہے۔ ارے کل ہمارے اسلاف کو تم مصیبتیں اور تکلیفیں دے کر ان کا عقیدہ نہیں بدلا سکتے، آج تم ہو کس باغ کی مولی؟ چیلنج کرتے پھرتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہم نے چیلنج کیا نہیں، ہم نے کسی کو چھیڑا نہیں، لیکن جو چھیڑے اس کو چھوڑیں گے بھی نہیں، کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے حضور مفکر اسلام کی تحریک ہے، مشن ہے، کام ہے، مصروفیت ہے، ایک سبجیکٹ ہے کام کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس کسی کو وقت ضائع کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہماری کی ہوئی بات پر انگلی رکھے گا تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم نے بات کرنے سے پہلے اسلام کی بات سمجھ کے بات کی ہے، ہم نے اپنی جذباتی بات نہیں کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں نے مسئلہ تفصیل پر باتیں کی تھیں آج ان کو آرام آیا ہوا کہ نہیں؟ نکاح ام کلثوم پر ہر روز جناب نبی کی بیٹیوں کو یہ لوگوں کے حوالے کرتے پھرتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ سید زادی نبی کی بیٹی ہر موچی کو پہنچتی ہے، ہر جولاہے کو پہنچتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کسی چودھری کی بیٹی کے بارے میں اگر یہ بات کہو، کسی راجہ کی بیٹی کے بارے میں اگر یہ بات کہو کہ یہ ہر موچی نائی کے لیے جائز ہے، کوئی چودھری، کوئی راجہ، کوئی ملک، کوئی خان یہ بات برداشت کرے گا؟ ارے اگر چودھری راجہ عزت والے سبجیکٹ ہیں، اگر چودھری اور راجہ عزت والے لوگ ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کے لیے یہ جملہ برداشت نہیں کرتے۔ مسلمان تم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کے نبی کی بیٹیوں کو اس طرح بانٹتے پھرتا ہے، اور اس کے لیے نکاح ام کلثوم کا سہارا لیتے تھے۔ جب نکاح ام کلثوم پر حضرت مفکر اسلام نے ٹی وی پر بیٹھ کر صرف 2 دن بات کی ہے، کوئی جواب آیا؟ کتاب لکھی، کوئی جواب دیا؟ اسی طرح تم نعرہ تحقیق کے بارے میں بات کرتے ہو۔ میں مثلا چیلنج کرتا ہوں کسی کو، ابھی آ جاؤ مجھ سے بات کرو۔ جب بندے آئیں بات کرنے کے لیے میں کہوں میں مصروف، میں آرام کر رہا ہوں، یہ چیلنج ہے؟ چیلنج ہے یہ؟ تم نے چیلنج کیا، کتابوں میں لکھا میدان لگاؤ جہاں تمہارا جی چاہتا ہے،
جہاں تمہارا جی چاہتا ہے. یہ باتیں کرنے کے بعد کدھر گئے؟ پوچھتے ہیں یار وہ مولوی صاحب عابد جلالی جو مناظرے کا چیلنج دیتا تھا وہ کہاں ہے؟ یہ آگے جو اپنے لیرے ٹپٹے ہیں ان کو کیوں لگائے پھرتا بات کرا کے؟ اور جب ہم نے بتا دیا کہ قبلہ عالم حضرت مفکر اسلام جون میں آئیں گے، اس وقت جناب 5 مئی کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تمہارا وہاں بھی پیچھا کریں گے، اور یہاں جس بندے نے بات کیا اس کا بھی پیچھا کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے پشت پناہ، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے والے حضرت قبلہ عالم ہیں، حضرت مفکر اسلام ہیں. ہم خواجہ گولوی نے جس وقت مرزا قادیانی سے بات کی تھی تو آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ یہ بات وہ بات یوں لکھ یہاں لکھ چھوڑ، تو بھی قلم کو حکم کر میں بھی کرتا ہوں، تو نبوت کا دعوے دار ہے میں نبی زادہ ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں بھی قلم کو حکم کرتا ہوں، جس کا قلم لکھے گا وہ جیتے گا نا. اس وقت بعد میں آپ کے صاحبان نے آپ سے پوچھا حضرت آپ نے بڑا دعویٰ کیا، آپ فرمانے لگے یہ چھوٹا دعویٰ ہے، اگر اس وقت بات چلتی تو میں مردوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرتا. اس لیے کہ کٹی قلے دے زور سے ہم اپنے اوپر اپنے زور پہ بات نہیں کرتے، ہمارا پیچھا بڑا زور والا ہے، ہمارا خون بڑا زور والا ہے، ہمارے اساتذہ بڑے زور والے ہیں، ہمارا سلسلہ نسب زور والا ہے، ہمارا سلسلہ اساتذہ زور والا ہے، ہمارا سلسلہ طریقت زور والا ہے، ہمارا پیر ہے تو غوث اعظم، ہمارا پیر ہے تو غوث اعظم، ہمارا استاد ہے تو مولا مشکل کشا، ہماری مشکلوں کو ٹالنے والا جس کو دم دم یاد کرتے ہیں یا علی کہتے ہیں. دیکھنا تم اول تو میدان میں آؤ گے نہیں، آؤ گے تو پھر یاد کرو گے.